بلغ العلا بكماله كشف بلغ العلا بكماله كشف بلغ العلا بكماله كشف بلغ العلا بكماله كشف. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اور بہت ساری امتیازی صفات عطا فرمائی تھی، وہاں ایک آپ کی بہت بڑی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوات والتسلیمات کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی ہے اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی بات جو ایک طویل مفہوم رکھتی ہو، ایک طویل مفہوم رکھنے والی بات کو مختصر الفاظ میں سمو کر بیان کرنا، جسے عام طور پہ اردو زبان میں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا. تو اس طریقے کی جو ایک مختصر گفتگو ہوتی ہے اور اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتی ہے، ایسی گفتگو کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین اس کے شاہد ہیں کہ آپ کا کلام بڑا مختصر ہوا کرتا تھا لیکن اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر رکھتا تھا. اب یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے من صمت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، یہ بھی جوامع الکلم ہی کی ایک مثال ہے. 3 کلمات پر مشتمل یہ فرمان نبوی ہے من صمت نجا. صرف 3 کلمات ہیں اس جملہ مبارکہ کے، لیکن 3 کلمات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو نجات کا مکمل نسخہ بتا دیا. ہر آدمی کو نجات چاہیے. اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ کہ آخرت کی تیاری کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں، جسے نجات سے تعبیر کیا جاتا ہے. ہر انسان نجات کا متلاشی ہے، نجات کو تلاش کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں محض 3 کلمات میں نجات کا ایک نسخہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیا. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیابی حاصل کر گیا، وہ کامیاب ہو گیا. انسان کی یہ زبان جب استعمال ہوتی ہے تو وہ غلطی کا امکان رکھتی ہے. جو انسان بولتا ہے وہ خطرے کی زد میں ہوتا ہے. اب میں بول رہا ہوں تو میں خطرے کی زد میں ہوں. ممکن ہے میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل جائے، کوئی غلط حدیث نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قصوروار ٹھہرائے، تو میں خطرے میں ہوں. آپ خاموش ہیں، آپ فائدے میں ہیں. انسان کی زبان اسے گناہوں کی طرف اکثر لے کے جایا کرتی ہے. زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہے، جرمہ صغیر، جسامت اس کی چھوٹی ہے، وجرمہ کبیر، لیکن اس کے جو جرائم ہیں ان کی فہرست بڑی لمبی ہے. اسی زبان کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. دین میں آتا بھی زبان کی وجہ سے ہے.
یہ انسانی جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو رشتے بناتا بھی ہے، رشتے توڑتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رشتہ اسی زبان نے بنایا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے اقرار ہوتا ہے، لیکن ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو زبان سے اقرار کر کے آپ دین میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلق کا آغاز ہوا، لیکن اسی زبان کا غلط استعمال انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھی کرتا ہے۔ جو کفریہ کلمات ہیں، شرک پر مبنی کلمات ہیں، وہ بھی انسان اسی زبان سے ادا کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کہا کیا ہے۔ اسی لیے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ کبھی کبھار انسان کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی، اور وہ جملے اس کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، گویا کہ اسے سزا دے رہے ہیں۔ تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا انہو اوردنی الموارد، کہ یہ زبان یہ میرے جسم کا وہ حصہ ہے جس نے مجھے بہت ساری مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے، اس لیے گویا کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیں یہ شخصیت کون تھی زبان کو سزا دینے والی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس امت کے صدیق تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، اور جنہیں اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی، انہیں اتنی پرواہ تھی اپنی اس زبان کی، اور وہ اتنی کڑی نگرانی فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کی۔ صحابہ کرام کے دو طبقے تھے حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو بڑی کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتا تھا اور لوگوں کی علمی پیاس بجھایا کرتا تھا۔ انہیں مکثرین فی الحدیث کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی وہ جماعت جنہوں نے کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امت تک پہنچائے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ احادیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو ہر صفحے پہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت نظر آئے گی۔ دوسرے نمبر پر صحابہ کا وہ طبقہ تھا جو محتاط تھا، جو احتیاط سے کام لیتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو بہت کم نقل کرتا تھا کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں زبان سے غلط جملہ نہ نکل جائے۔ انہیں المقلین فی الحدیث کہتے تھے، کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے احادیث بہت کم تعداد میں بیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق صحابہ کرام کے دوسرے طبقے سے تھا جنہوں نے بہت کم روایات بیان کی ہیں۔ آپ حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، صحاح ستہ دیکھ لیں اور حدیث کی کتابیں کھول کے دیکھیں، آپ کو حضرت ابوبکر صدیق سے روایت کردہ حدیث بہت کم نظر آئے گی۔ شاید ہی کبھی آپ نے سنی ہو کہ یہ روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث کثرت سے کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حضور کا ساتھ دیا ہے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، آپ ہی کے یار غار تھے، سفر میں آپ کے ساتھ ہیں، حضر میں آپ کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز ہی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ اتنی طویل صحبت میں رہنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت کم بیان کیے۔ یہ ان کی احتیاط کی وجہ سے تھا۔ محتاط اتنے تھے، اپنی زبان پر نگرانی اتنی تھی کہ حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو آدمی دینی گفتگو میں اس قدر محتاط ہو، دنیاوی گفتگو میں وہ کس قدر محتاط ہو۔ اس تمام احتیاط کے باوجود وہ اپنی زبان سے بے فکر نہ ہوئے، انہیں اپنی زبان کی فکر رہتی تھی۔ کنٹرول بھی کرنا ہے، نگرانی بھی کرنی ہے، فکر بھی کرنی ہے، اور جیسے آپ نے روایت سنی کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، گویا کہ سزا دے رہے ہیں۔
تو جب ایسی شخصیت اپنی زبان کی اس قدر کڑی نگرانی رکھتی ہے تو پھر میں اور آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری زبانیں جو صبح و شام کینچی کی طرح چلتی ہیں، سوچے سمجھے بغیر مختلف کلمات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی کہ زبان سے کس قسم کے کلمات نکل رہے ہیں۔ آیا وہ کلمات کسی فائدے کے ہیں یا بے فائدہ کلمات ہیں جو زبان نکالتی جا رہی؟ لا یعنی گفتگو یہ انسان کے دل کو سیاہ کرتی ہے۔ ایسی بات کرنا جس کا آپ کے کسی مقصد سے تعلق نہ ہو، دینی یا دنیاوی مقصد سے، ایسی گفتگو جہاں انسان کو دنیاوی طور پر نقصان دیتی ہے وہاں اخروی طور پر بھی انسان کے لیے خسارے کا سبب بنتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیمار ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ اب ان کی عیادت کر رہے تھے، اسی دوران حضرت کعب کو ان کی والدہ نے آواز دی، اور اسی آواز کے دوران انہوں نے اپنے بیٹے کو جنت کی بشارت دی کہ ہنی لک الجنہ یا کعب، کہ اے کعب تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے سن لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا من هذه المتعلیۃ علی اللہ، کہ یہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ زبردستی کر رہی ہے، یعنی بغیر کسی دلیل کے اپنے بیٹے کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہے، یہ کون ہے؟ تو حضرت کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم، وما یدریکی، کہ آپ کو کیا معلوم، لعل کعبا قال ما لا ينفع او منع ما لا ينفع، کہ ممکن ہے کہ کعب نے کبھی کوئی ایسی بات کہی ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یا کبھی کسی ایسی بات سے روکا ہو جس کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو، یعنی ممکن ہے کہ ان کی زبان یا اعضاء سے لا یعنی گفتگو یا لا یعنی کام سرزد ہوئے ہوں۔ جب آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جنت کی بشارت کیسے دے رہی ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کی لا یعنی گفتگو یا انسان کی فضول حرکتیں جہاں دنیا میں اسے نقصان دیتی ہیں، وہاں آخرت میں جنت میں داخلے کے لیے یہ رکاوٹ بن سکتی ہیں، یہ لا یعنی گفتگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طویل گفتگو، لمبی چوڑی باتیں بڑی ناپسند ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ کے دربار میں لمبی گفتگو کی تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زبان پر کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی دروازہ ہے تمہاری زبان کا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دانت ہیں اور یہ ہونٹ ہیں، یہ زبان کے دروازے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان سب دروازوں میں سے کسی دروازے نے تمہیں روکا نہیں کہ اتنی لمبی بات کر رہے ہو۔ لمبی چوڑی گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند رہا کرتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، بذات خود بھی مختصر گفتگو کرنی ہے اور دوسروں کو بھی طویل اور لمبی چوڑی فضول اور لا یعنی گفتگو سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روکا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ من نجات، کہ اے اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جو کچھ ہم زبان سے نکالتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا؟ کیا ہماری زبان سے نکلنے والے کلمات اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ لوگوں کو زیادہ تر جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی یہ زبان ہے۔ یعنی تم تو زبان کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اس کے بارے میں کوئی جواب دہی ہے بھی یا نہیں، تو سن لو کہ جہنم میں زیادہ تر اگر انسان اوندھے منہ گریں گے تو وہ اسی زبان کی وجہ سے گریں گے۔ تو یہ چھوٹا سا عضو ہے، لیکن نگرانی نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کو فضول اور لایانی استعمال کرنے کی وجہ سے یہ انسان کو بہت سارے خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، طعنہ ہے، کسی کی عیب جوئی ہے،
یہ اتنے سارے بڑے بڑے گناہ جو کبائر میں سر فہرست ہیں، ان تمام گناہوں کا تعلق آپ کی زبان سے ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ہلاکت ہے اور تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے یا منہ پر تانا دیتا ہے۔ اب یہ دونوں گناہ، عیب بیان کرنا یا کسی کو تانا دینا، یہ دونوں کا تعلق زبان سے ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ کہ ہم ایسے گناہگاروں کو یا ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو حطمہ میں ڈالیں گے۔ اب حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ اور آپ کو کیا معلوم کہ یہ حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، یہ ایک آگ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی بھڑکائی ہوئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ جو دلوں تک جا پہنچے گی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ اور یہ لوگ اس میں گھرے ہوئے ہوں گے، یہ آگ ان پر بند ہوگی لمبے لمبے ستونوں کی طرح۔ جیسے کوئی انسان بڑے بڑے ستونوں میں گھر جائے اور نکلنے کا راستہ نہ ملے، تو اسی طریقے سے جہنم کی آگ کی صورتحال ہے کہ جہنمی اس میں گھرا ہوگا اور اسے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو یہ سزا اتنی عبرتناک سزا کہ انسان کی زندگی میں اس کو اپنا دل جلنے کی اذیت محسوس کرنی پڑے گی، اور اتنی عبرتناک سزا اگر ملے گی تو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اس آدمی میں، اس دنیا میں اگر کوئی آدمی معاذ اللہ آگ میں جلتا ہے یا کسی وجہ سے آگ میں جل جاتا ہے تو اس کے دل تک آگ پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو اس کی زندگی میں اس کے دل جلنے کی اذیت دی جائے، لیکن جہنم کی آگ وہ واحد آگ ہے جو انسان کے دل کو جلائے گی اور انسان اس کو محسوس کرے گا۔ اتنی عبرتناک سزا، اور کس وجہ سے؟ معمولی وجوہات ہیں، زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ہم انہیں بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ غیبت ہے، چغلی ہے، ہماری کوئی مجلس، کوئی گفتگو غیبت سے خالی نہیں ہوتی، یا اس میں غیبت ہوگی، یا اس میں چغلی ہوگی، یا اس میں کسی پر بہتان تراشی ہوگی، یا اس میں ناجائز تعریف ہوگی۔ یہ ناجائز تعریف کرنا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو اب ہمارے دور کے لوگ، ہمارے مسلمان اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والتمادح فإنہ الذبح کہ بچ جاؤ ایک دوسرے کی بے جا تعریف کرنے سے بچو، فإنہ الذبح کیونکہ یہ ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک اور صحابی نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے اس کے بارے میں تعریف کی، اور اس کی تعریف میں نے مبالغہ کیا، اس کی بے جا تعریف کی، تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، کہیں وہ سن نہ لے، لا تسمعہ، کہیں وہ سن نہ لے اور تمہاری اس بے جا تعریف کی وجہ سے کہیں وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائے۔ ایک اور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا کہ آپ علیہ الصلوات و تسلیمات کی مجلس میں کسی شخص نے کسی دوسرے کی تعریف کی اور تعریف میں مبالغہ کیا، تو آپ نے اس تعریف کرنے والے کو ڈانٹا اور فرمایا ویحک کہ ہلاکت ہو تیرے اوپر، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ دیا ہے، قطعت عنق صاحبک کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ یعنی تمہاری اس بے جا تعریف کی وجہ سے اگر اس کے اندر کبر آ جائے، اگر اس کے اندر بڑائی آ جائے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں اور میں بہت بڑے کام کرتا ہوں، اگر اس قسم کی خیالات اس کے دل میں آ جائیں تمہاری اس بے جا تعریف کی وجہ سے، تو یہ تم نے اسے ہلاک کر دیا اپنے ہاتھ سے۔ درجنوں واقعات ہیں اس قسم کے۔ ایک اور روایت ہے کہ اسی طریقے سے کسی صحابی نے کسی کی بے جا تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ اہلکتم کہ تم نے اپنے بھائی کو ہلاک کر دیا، اور یا راوی کہتے ہیں یا یوں ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا کہ تم جہاں کہیں ایسے آدمی کو دیکھو جو دوسروں کی بے جا تعریف کرتا ہے، تعریف میں مبالغہ آرائی کرتا ہے، تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو،
یہ ایک حضور کا فرمان تھا جو حضرت مقداد نے سنا، اور حضرت مقداد اس پہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ وہ جہاں کہیں کسی کو دیکھتے کہ کسی کی بے جا تعریف کرتا ہے تو وہ اس کے منہ پہ مٹی ڈالتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حضرت مقداد بیٹھے تھے۔ حضرت مقداد نے دیکھا کہ کسی آدمی نے حضرت عثمان کی تعریف کی ہے، بے جا تعریف کی ہوگی، تو حضرت مقداد اٹھے، اسے گرایا اور اس کے منہ پہ مٹی ڈالی، اور حضرت عثمان نے پوچھا ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت مقداد نے انہیں پھر یہ روایت سنائی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جہاں کہیں تم دیکھو کسی شخص کو کہ کسی کی بے جا تعریف کرتا ہے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اب یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق زبان سے ہے، جیسے غیبت گناہ ہے، جیسے چغلی گناہ ہے، جیسے جھوٹ گناہ ہے، ویسے ہی اپنے کسی مسلمان بھائی کی بے جا تعریف کرنا، اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دینا اور مبالغہ کرنا، یہ بھی ویسا ہی گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اس سے بھی روکا ہے۔ اب ان تمام تر گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، وہ ان گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کرتا جاتا ہے، لحظہ بلحظہ، آہستہ آہستہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے حصول کا ایک آسان طریقہ بتایا کہ من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو جائے گا، یعنی جو زیادہ دیر خاموش رہے گا جھوٹ سے بچ جائے گا، چغلی سے بچے گا، غیبت سے بچے گا، غلط کلمات سے بچے گا، بے جا مدح سرائی اور خوشامد سے بچے گا، تو ایسا انسان آہستہ آہستہ کامیابی حاصل کرتا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خاموشی کو لازم پکڑے، یعنی خاموشی کا عادی ہو۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے تعلیمی اداروں میں انجمن تدریب البیان کے نام سے تنظیمیں ہوتی ہیں، مختلف اداروں میں بزمیں ہوتی ہیں جہاں بچوں کو، طالب علموں کو تقریر کرنا، بولنا سکھایا جاتا ہے، تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے بولنا سکھایا جاتا ہے اور بولنے، بات چیت سکھانے کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو ویسے ایک ایسی تنظیم بھی ہونی چاہیے جو دوسروں کو خاموشی سکھائے، جہاں طالب علم جمع ہو کے یہ طے کریں کہ ہم نے 1 گھنٹہ خاموش بیٹھنا ہے۔ یہ خاموشی بھی سیکھنے کی ہوتی ہے۔ ایک پیغمبر سے ایک جملہ منقول ہے، غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے، امام غزالی نے نقل کیا ہے کہ اگر بات کرنا یہ چاندی ہے، بولنا اگر چاندی ہے تو خاموشی وہ سونے کی طرح ہے، یعنی جیسے چاندی اور سونے کا اگر باہمی تقابل کیا جائے تو سونے کی قیمت زیادہ ہے، اسی طریقے سے اگر بات کرنے اور خاموشی دونوں کا مقابلہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو خاموشی کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے نجات حاصل کرنے کا، انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور یہ جو صبح و شام ہم فضول گفتگو کرتے ہیں اور زبان کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، تو خاموشی کی وجہ سے انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام ایسے بھی تھے جو اپنی خاموش مجالس منعقد کرتے تھے، یعنی بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، بیٹھے ہیں، مریدین ارد گرد بیٹھے ہیں اور بزرگ خاموش ہیں، کوئی واز نہیں، کوئی نصیحت نہیں، خاموشی سے 1 گھنٹہ بیٹھ کے اٹھ گئے اور گویا مریدین کو ایک درس دیا کہ کبھی کبھار انسان کو خاموش بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ خاموشی بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اول تو خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر کہیں انسان کو بولنا پڑے تو اپنی زبان کی نگرانی کرے۔ قرآن کریم نے بولنے کے بھی اصول بتائے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرنی ہو تو صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں صحافیانہ قسم کی گفتگو ہوتی ہے، جس میں لچھے دار باتیں ہوتی ہیں، زبانی گفتگو ہوتی ہے، یہ شریعت کی نظر میں ناپسند ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ سیدھی سیدھی بات کرو، کہ اگلا آدمی مخاطب اس کو سنتے ہی سمجھ لے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وقولوا للناس حسنا، کہ جب لوگوں سے بات کرنی ہو تو اچھی طریقے سے بات کرو۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے وَغْضُضْ عَنْ صَوْتِكَ،
کہ جب بات کرنی ہو تو اپنا لہجہ ماحول کے حساب سے پست رکھو، یعنی کہیں انسان کو پست لہجے میں گفتگو کرنی پڑتی ہے تو وہاں پہ اپنا لہجہ دھیما رکھے، دھیمے لہجے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ بات چیت کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ بار بار دہراتے تھے اور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ سامع یعنی سننے والا اگر چاہتا تو آپ کے کلمات کو گن بھی سکتا تھا۔ تو یہ ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں کہ اول تو انسان خاموش رہے، یہ اس کے لیے زیادہ سہولت والی ہے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور خاموشی سیکھنی بھی چاہیے، لیکن اگر کبھی گفتگو کرنی پڑ جائے تو پھر ان اصولوں کو دیکھ کے بات کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کسی کی بے جا تعریف نہ کرے، مبالغہ آرائی نہ کرے، خوشامد سے بچے، کسی کے منہ پہ تانا نہ دے۔ ان تمام تر اصولوں کا خیال کر کے اگر وہ بات چیت کرتا ہے تو یہ بات چیت بھی اس کے لیے نفع مند ہے۔ ان اصولوں پر عمل کر کے میں اور آپ کامیابی اور نجات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔